الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی فضیلتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کے سب سے ابتدائی کلمات الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ ان 3 حروف کو الگ الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ ان 3 حروف کو ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر ہم ان تینوں کو ملا کر پڑھیں تو علم بنتا ہے، لیکن اس کو ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا ہے اور صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا ہے، یہ الگ الگ ہی پہنچا ہے کہ اس کو الف کو الگ پڑھنا ہے، لام کو الگ پڑھنا ہے اور میم کو الگ پڑھنا ہے۔ اس کو ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے معانی پر اگر ہم جائیں اور اس کی تفسیر کرنا چاہیں تو اس کی تفسیر کے سلسلے میں اس امت کے علماء کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ یہ جو الف لام میم ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر آنے والے احکامات کے سلسلے میں خود قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر 2 قسم کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ احکامات ہیں جو بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں، جس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف اور کوئی اشکال پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی نازل کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی اتاری ہیں جن کے اندر شکوک و شبہات میں پڑنے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں اسی آیت کے اندر وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگ ان متشابہات کو لے کر ان کے اپنی مرضی سے معانی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ وہ 2 وجہ سے ایسا کام کرتے ہیں، یا تو وہ اس کے ذریعے متشابہات کی تفصیل اپنی طرف سے بیان کر کے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں امت کے اندر، یا پھر وہ تعویل گڑھ کر اپنا مرتبہ دکھانا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان آیات اور ان متشابہات کی تعویل اور ان کا مطلب تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن پھر آگے ایک اور چیز کی وضاحت کی ہے اور فرماتا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، لیکن وہ لوگ جو علم کے اندر مہارت رکھتے ہیں، وہ لوگ جن کو علم نافع عطا کیا گیا ہے، وہ لوگ ان آیات اور ان متشابہات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، لہٰذا ہم اس کی تعویل تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے رب کی طرف سے نازل ہونے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ الف لام میم بھی انہی متشابہات میں سے ہے، تو ہم بھی اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کا مطلب بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ الف لام میم یہ متشابہات میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور ہم کو اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے، لیکن ہم اس کے معانی کی کھوج میں اور تحقیق میں نہیں لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں الف لام میم کے بعد ارشاد فرماتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ جو کتاب ہے قرآن کریم،
یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کے اندر کوئی شک و شبہ اب باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کافی بات قرآن کریم کے آغاز سے پہلے کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی حقانیت کیا ہے اور اس کے اوپر کیا دلائل ہیں، وہ سب میں بیان کر چکا ہوں۔ اس لیے میں اب اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا، لیکن قرآن کریم میں اس قسم کا مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اب یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لہٰذا اس قرآن کریم کی چند خصوصیات بھی ہیں، وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے، متقین کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے اور متقین کو صحیح راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کے متقین کے لیے ہدایت کا ہونا اور اس قرآن کریم کے اندر ہدایت کا ہونا، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کے اندر شفا بھی ہے اور مؤمنین کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ لہٰذا دونوں آیتوں کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی قرآن کریم کے دوسرے حصوں سے، ان دونوں میں ہدایت اور رحمت مؤمنین کے لیے ہونا قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ غیر مؤمن اور غیر متقی کے لیے اس کے اندر ہدایت نہیں ہے، بلکہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے وہ لوگ جو مومنین نہیں ہیں وہ اکثر اس قرآن کی وجہ سے مزید گمراہیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور اس قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مزید ان کی شقاوت کے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے یہ الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن کریم مؤمنین کو نفع پہنچانے کے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے، یعنی یہ مؤمنین کو خاص طریقے سے فائدہ پہنچایا کرتا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کریم کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ حاصل کرنے کا جو جوہر ہے وہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ خاص لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، جو لوگ کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکانے والے ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہ لوگ، ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے انسانوں، تمہارے پاس اللہ، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور دلوں کو شفا دینے والی چیز تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے۔ ایک روایت ہے، ایک تابعی ہے عفیف، جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت معاذ بن جبل یقول یحبس الناس یوم القیامت فی بقیع واحد، کہ میں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک وادی میں جمع کر دیا جائے گا، فینادی مناد این المتقون، تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ متقین کہاں ہیں، متقین کہاں ہیں، فیقومون فی کنف من الرحمن،
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب میں کھڑے ہو جائیں گے. لا يحتجب اللہ منہم ولا یستتر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پردہ نہیں فرمائیں گے. قلت، تو عفیف کہتے ہیں، قلت من المتقون، میں نے سوال کیا کہ اے صحابی اے رسول، یہ متقین کون ہیں، یعنی اس درجے پر پہنچنے والے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، قال قوم اتقوا الشرک وعبادة الاوثان واخلصوا للہ العبادہ فیمرون الی الجنہ. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے متقی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو شرک سے اور بتوں کی عبادت سے دور رہتے ہیں اور اپنی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، یعنی اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں متقین. کیونکہ یہاں قرآن کریم نے متقین کو ہدایت دینے کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا متقین کا جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے یہ متقین کے سلسلے میں ایک دو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک اور روایت ہے کہ وقد قیل ان عمر بن الخطاب سأل ابی بن الکعب رضی اللہ عنہ عن التقوی، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں سوال کیا. فقال له اما سلکت طریقا ذا شوک، تو حضرت ابی ابن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی کانٹے دار راستے پر چلے ہیں، کیا کبھی کسی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے جس پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ قال بلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں گزرا ہوں ایسے راستے سے. قال فما عملتا، تو حضرت ابی نے پوچھا تو جب تم وہاں سے گزرے ہو، کانٹوں کے درمیان سے جب تم گزرے ہو تو تم نے کیا کیا ہے؟ قال شمرت اجتہدت، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو لپیٹا، سمیٹا اور کوشش کی کانٹوں سے بچنے کی. قال فذلک التقوی، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تقوی ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اس طریقے سے بچو جس طریقے سے کانٹے دار جھاڑی سے بچا جاتا ہے. اور وہ آدمی جو اپنی زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزارے، اللہ کی نافرمانی سے اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرے، وہ آدمی اس درجے پر فائز ہو جایا کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر قرآن کریم نے متقین کو قرآن کریم کے فائدے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب، پہلے تو اس کتاب کی حقانیت کا تذکرہ کیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، پھر اس کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یہ قرآن کریم متقین کو ہدایت دیا کرتا ہے. لہٰذا ہم نے یہاں پر متقین کی بھی وضاحت کی، اور ہدایت خاص کیوں ہے متقین کے لیے اس کے سلسلے میں بھی ایک دو قرآن کریم سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. اور پھر آگے والی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کے اندر تھوڑا سا متقین کی وضاحت قرآن کریم نے خود کی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.